पाकिस्तान सऊदी अरब तुर्की का दिफाई मुआहदा हो चुका है। ऐसा क्या हुआ कि सऊदी अरब जो कल तक राजी नहीं था कि तुर्की को इस किस्म के डिफेंस पैड के अंदर शामिल किया जाए, लेकिन आज वो उसकी शमूलियत के ऊपर राजी हो गया। इसके ऊपर हमने बात करनी है। और ये जो खित्ते के अंदर नई डेवलपमेंट हुई है, इस पर ईरान का क्या मौक़िफ़ है, इस हवाले से हमने आज के इस व्लॉग पर बात करनी है। तो आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। आज तारीख़ है 7 अगस्त 2026 और मैं हूँ रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे पहले कि मैं सवाल का जवाब आपके सामने रखूं कि कल तक सऊदी अरब ये नहीं चाहता था कि तुर्की इस किस्म के दिफाई मुआहदे के अंदर शामिल हो जाए, लेकिन आज सऊदी अरब जो है वो राज़ी हो गया तुर्की की शमूलियत पर। सऊदी अरब और तुर्की का एग्जैक्टली इख्तलाफ किस बात के ऊपर था, ये चीज़ मैं आपके सामने रखूँगा। और नेटो का स्टेटस रखता है तुर्की, तो उसके बाद और भी बहुत से सवालात उठ रहे हैं इस एग्रीमेंट के बाद, उस चीज़ को भी एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा ये जो डेवलपमेंट हुई है ईरान के, इसके ऊपर क्या पोजीशन है, ये तमाम तर वो चीज़ें होंगी। लेकिन इससे पहले ये ज़रूरी है कि इस मुआहदे की जो बुनियादी तफसील है वो मिनो अनपढ़ कर मैं आपके सामने रख देता हूँ, ताकि सूरत हाल वाज़े हो जाए और फिर बात जब आगे की जाए तो फिर आप में से बहुत से दोस्तों को आसानी से समझ में भी आ जाए। तो मामला ये है कि सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मक्का अल मुकरमा के अलसफ़ा महल में मुनक़्क़दा मक्का अल मुकरमा मुश्तरका दिफाई सरबराही इजलास के दौरान इस मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। मुआहदे का बुनियादी मकसद किसी भी जहरियत के खिलाफ इज्तिमाई डिटर्नेंस यानी खौफ रद्दअमल को मजबूत बनाना है। इसमें वाज़ेह शर्त यह रखी गई है कि तीनों रियासतों में किसी एक पर होने वाला कोई भी मुसल्लह हमला, इन सब पर हमला तसव्वुर किया जाएगा। इसके अलावा मुआहदा तीनों रियासतों के दरमियान दिफाई ताउन के तमाम पहलुओं, तरबियत, मुश्तरका मशक़ें, दिफाई सनत, इंटेलिजेंस शेयरिंग और टेक्नोलॉजी की मुंतकली को फ़रोग़ देने का ज़िम्मेदार होगा। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक ये मुआहदा तीनों रियासतों के तारीख़ी बरादराना ताल्लुक़ात, इस्लामी यकजहती और मुश्तरका तज़वीराती मफादात पर मबनी है और इसका मकसद ख़ित्ते और इससे बाहर अमन, सलामती और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देता है। मुआहदा किसी रियासत या जारहाना ग्रुप के ख़िलाफ़ नहीं। तुर्क हुकाम ने वाज़े तौर पर कहा है कि यह मुआहदा खालिस दिफाई नोयत का है और सिर्फ दिफा के लिए बाहिमी मदद का वादा करता है। ये किसी मखसूस रियासत, गिरोह या फरीक के खिलाफ नहीं है। मुआहदा दीगर इलाकाई ममालिक के लिए भी खुला है और मौजूदा दो तरफ़ा या कसीर अलतरफ़ा इंतज़ामात को ख़त्म या तब्दील नहीं करता। और इसके अलावा ये जो चीज़ है, एक बुनियादी चीज़ है, क्योंकि आप में से बहुत से दोस्तों के ये जहन में ये भी सवाल होगा कि भाई जो सितंबर 2025 में पाकिस्तान सऊदी अरब का डिफेंस पैक्ट हुआ था, इस एग्रीमेंट के हो जाने के बाद फिर उसकी अहमियत, उसका स्टेटस क्या रहा। तो ये याद रखिएगा कि वो जो एग्रीमेंट हुआ था, ये उसी को मज़ीद एक्सपेंड करके, उसी के अंदर मज़ीद तोसी करके अब तुर्की को इसके अंदर शामिल किया गया है और ये पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का दिफाई मुआहदा हो गया है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये नया मुआहदा कोई नहीं है, बल्कि पुराने मुआहदे जो कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हुआ था, उसके अंदर तोसी करके तुर्की को शामिल किया गया है। पहले इस हवाले से तुर्की ने ख्वाहिश का इजहार किया था कि हमें इस एग्रीमेंट के अंदर शामिल किया जाए। पाकिस्तान ये पैगाम लेकर सऊदी अरब के पास गया था, लेकिन सऊदी अरब ने इस मामले के ऊपर कोई संजीदगी नहीं दिखाई थी। सऊदी अरब का और तुर्की का इख्तलाफात तारीख़ी लिहाज से, मजहबी लिहाज से बहुत अरसे से और कदीम इख्तलाफात जो है ये चलता आ रहा है और वो खिलाफत उस्मानिया वाला मामला है। सऊदी अरब ये समझता है कि आज नहीं तो कल ऐसा ना हो कि तुर्की के अंदर फिर से वो तहरीकें, फिर से वो चीज़ें उठना शुरू हो जाएं और फिर वो खिलाफत उस्मानिया वाली एक मोमेंटम और एक वो जो लहर है वो आ जाए और उसके असरात जो हैं वो हमारे मुल्क के अंदर आ जाएं। तो लिहाजा पाकिस्तान को भी सऊदी अरब की तरफ से ये पैगाम दिया गया था कि हमें इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। अगर आपने तुर्की के साथ एक अलग नोयत का दिफाई मुआहदा करना है तो आप कीजिए, लेकिन हमारा और आपका जो मुआहदा हुआ है, जो कि सितंबर 2025 में हुआ, एक पर हमला, दूसरे पर हमला, पाकिस्तान पर हमला, सऊदी अरब पर हमला, पाकिस्तान पर हमला तस्वुर किया जाएगा, इसके अंदर तुर्की को शामिल ना किया जाए। पाकिस्तान ने इस हवाले से खामोशी के साथ सिफारतकारी की, पसे पर्दा बहुत सी काविशें पाकिस्तान इसके अंदर करता रहा। सऊदी अरब को कन्विंस भी किया गया, तुर्की को पैगाम भी भिजवाता रहा और फिर यह भी हमने देखा कि तुर्की के सदर एर्दोगान और मोहम्मद बिन सलमान की एक अहम मुलाकात भी हुई थी और उसके अंदर पहले मरहले के अंदर यह हुआ था कि एग्रीमेंट के हवाले से तो एकदम से ऐलान तो नहीं किया गया था, लेकिन अलबत्ता यह हुआ था कि सऊदी अरब ने तुर्की के साथ ही एग्रीमेंट किया था दिफाई नोयत का, जिसके अंदर ड्रोन्स के मैदान के अंदर इन्वेस्टमेंट थी और मुश्तरका इंटेलिजेंस शेयरिंग का एक एग्रीमेंट है वो हुआ। उसके बाद अब ये हुआ
کہ پاکستان سعودی عرب اور ترکی کا یہ ڈیفنس پیکٹ جو ہے یہ ہو رہا ہے. تو اختلافات تھے, اس کی بنیاد تھی, چیزیں تھیں, بالکل ضمنی طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ اس کی بنیادی اختلاف کی وجہ کیا تھی, لیکن اب اس کو ایڈریس کیا گیا اور اس میں پاکستان نے جو کردار ہے وہ ادا کیا. اس سے ہٹ کر بھی اب ترکی اور سعودی عرب کے تعلقات مضبوط ہو رہے ہیں, اور ترکی اور سعودی عرب بھی ایک مشترکہ ایک جو ریل نیٹ ورک ہے وہ بھی بچھانے کی کوشش کر رہے ہیں, بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, تاکہ یہ جو تجارتی آبی گزرگاہیں ہیں جو ان جنگ کے دنوں میں جہاں پر کشیدگی پیدا ہوئی ان کا متبادل آ جائے اور یورپ کے ساتھ کنیکٹ ہوا جا سکے. تو ایسے منصوبوں کے اوپر بھی سعودی عرب اور ترکی مل کر کام بھی کر رہے ہیں. اب آج یہ اس سوال کے جواب کے اوپر جو آپ کے بھی ذہن میں ہوگا, ایران والے معاملے کے اوپر بھی میں آتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں یہ بھی ہوگا کہ بھئی نیٹو کا رکن ہے ترکی, اور اس کے اندر آرٹیکل 5 واضح ہے کہ اگر ترکی کے اوپر حملہ ہوتا ہے, ترکی کی سرزمین کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو آرٹیکل 5 ایکٹیو ہو جائے گا. پھر یہ تو نیٹو کی جنگ ہو جائے گی, نیٹو ممالک بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں گے. مثال کے طور پر ایگزامپل یہ سمجھیے کہ اگر کل کو پاکستان اور بھارت کی جنگ ہو جاتی ہے اور ترکی اس ایگریمنٹ کے تحت پاکستان کی مدد کے لیے آ جاتا ہے, اور بھارت کچھ ایسے اپنے کارڈ شو کرتا ہے کہ وہ ترکی کے اندر جا کر اس کی سرزمین کے اوپر حملے کرتا ہے, تو ایسے میں ترکی کی سرزمین کے اوپر حملہ ہونا ہے تو کیا آرٹیکل 5 جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا؟ یا اگر سعودی عرب کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے اور ترکی جو ہے وہ اس کے دفاع میں آتا ہے, اور وہی جو فریق ہے وہ ترکی کو اس بات کی وجہ سے نشانہ بنائے کہ بھئی آپ سعودی عرب کی مدد کے لیے کیوں آئے ہیں, تو ایسے میں کیا نیٹو کا آرٹیکل 5 ایکٹیو ہو جائے گا؟ کیا نیٹو ممالک کی جنگ ہو جائے گی؟ تو اس کے اندر آرٹیکل 5 کے ساتھ ساتھ 6 کو بھی پڑھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اس کے اندر یہ چیز بھی بڑی واضح ہے کہ وہ نیٹو کا ایک ایسا ملک جو کسی بھی کشیدگی, کسی بھی جنگ کے اندر ملوث ہی نہیں تھا, اور اس کے اوپر ایسا حملہ ہو جانا اس صورت میں ہوگا. لیکن ترکی چونکہ اس ایگریمنٹ کا حصہ ہے اور اس کے اوپر یہ لازم ہوگا کہ اگر پاکستان پر حملہ ہے تو اس کو آنا پڑے گا, سعودی عرب پر حملہ اس کو آنا پڑے گا, حتیٰ کہ ترکی کے اوپر کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے تو وہ بات کی چیزیں ہیں. لیکن میں اس تناظر میں بات کروں کہ ترکی کا نیٹو کا سٹیٹس ہے تو سعودی عرب اور پاکستان کے دفاع میں آئے گا, تو کیا آرٹیکل 5 نیٹو کا ایکٹیو ہوگا؟ تو اس صورت میں جواب ہے نہیں, وہ نہیں آئے گا, کیونکہ نیٹو کے ممالک اس چیز کے اوپر کہیں گے کہ ترکی نے اپنی ایک آزاد خارجہ پالیسی کے تحت ایک الگ نوعیت کا ایگریمنٹ کیا ہوا ہے, اور ترکی چونکہ اس جنگ کے اندر فریق بنا ہے تو فریق بن گیا ہے, تو اس کے سرزمین کے اوپر حملہ ہوا ہے ایک رد عمل کے طور پر, تو ایسے میں نیٹو کے جو قوانین ہیں یہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے, یہ نافذ العمل نہیں ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ چیز ہے. اس کے علاوہ بات کر لیتے ہیں ایران کا کیا موقف ہے. دیکھیے بڑی سادہ سی اور سیدھی سی بات ہے کہ جب پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ ہوا تھا اس وقت بھی ایران کی طرف سے اس میں ہمارے بعض جو پاکستانی ہیں وہ ناراض بھی ہوئے تھے جب میں نے یہ ویلاگ کیا تھا, اور اس میں نے یہ کہا تھا کہ ایران کی بھی خواہش ہے کہ وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ بھئی وہ بھی اس قسم کے ایگریمنٹ کے اندر شامل ہو جائے. تو آپ میں سے بعض ایسے دوست ہمارے احباب تھے, ظاہر ہے جو اختلاف کرتے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, جو اتفاق کریں وہ بھی بھائی ہیں, مختلف رائے ہونی چاہیے. تو اس کے اندر بعض دوستوں نے کہا کہ نہیں, ایران تو یہ کرنا ہی نہیں چاہتا, ایران تو ایسا اس معاہدے کو مانتا ہی نہیں ہے اور ایران کی خارجہ پالیسی کے خلاف ہے, تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایران نے اپنی دلچسپی کا اظہار کیا. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے سٹیٹمنٹ سامنے آ گئے تھے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہماری بھی دلی خواہش ہے کہ ہم پاکستان اور سعودی عرب کا یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کے اندر ہمیں بھی شامل کیا جائے, لیکن بہرحال وہ شامل نہیں کیا گیا. اس کی بہت سی وجوہات تھی, امریکہ کا پریشر تھا اور ایران کے اوپر طویل ایک پابندیاں ہیں, تو اس کی وجہ سے ایران کو اس ایگریمنٹ کے اندر شامل نہیں کیا گیا. لیکن البتہ ایران نے اس پیش رفت کو سراہا تھا اس چیز کے اوپر. اب آپ اس کو چھوڑ دیجئے کہ ابھی ہمارے ذہن میں تو شیعہ سنی بلاک ہوگا, لیکن ایک انڈین دفاعی تجزیہ کار پروین سہانی صاحب کو اگر آپ سنیں, ایک ہندو ہو کو جو جیو پولیٹیکل معاملات کے اوپر استاد مانے جاتے ہیں, وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اب شیعہ سنی اتحاد جو ہے یہ قصہ پارینہ ہو چکا ہے, اب ایسا کوئی معاملہ نہیں رہا. یہ جو تمام جو ڈائریکشن مڈل ایسٹ کے اندر ہو رہی ہے یہ عین ایران کی منشا کے مطابق ہو رہی ہے, کیونکہ اسلام آباد کے اندر جو مذاکرات جو چیزیں ہوئی تھیں اس کے اندر ایران ہی کا یہ کنسرن تھا, یہ خطہ ہمارا ہے, یہاں پر بڑی جمعیت مسلم ممالک کی ہے, ہمیں خود مل کر اس کی حفاظت کرنی چاہیے, ہم سب اس کو بہتر کر لیں گے, بجائے کہ کوئی باہر سے آ کر وہ یہاں پر رہے اور اس کی وجہ سے تنازع پھیلے. تو یہاں سے نکل جانا چاہیے. اور پاکستان کو پیغام دیا گیا, کیونکہ پاکستان کے عرب ممالک کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں, ان کے ذریعے چیزوں کو کیا گیا, چین کی تصویراتی چھتری کو رکھا گیا, پاکستان کی جوہری چھتری کو رکھا گیا, اور اس تناظر میں یہ جو اتحاد ہیں یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو ایران کو اس حوالے سے کوئی کنسرن فی الحال تک ہمارے سامنے نہیں ہے کہ ایران کو یہ کنسرن ہو کہ یہ ایگریمنٹ ہو رہا ہے اور یہ میرے خلاف ہو رہا ہے. ایران کا یہ کنسرن تھا کہ بھئی ان کی سرزمینیں استعمال ہوتی ہیں, ان کی سرزمینوں سے امریکہ نکل جائے یا اس کا اثر رسوخ انتہائی کم ہو جائے, یا کم از کم اس بات کی شیورٹی مل جائے کہ ایران کے خلاف ان ممالک کی زمینیں اور فضائیں استعمال نہیں ہوگی, تو ایران ان کے اوپر کوئی اٹیک جو ہے وہ نہیں کرے گا. اور اس جنگ کے بعد, ایران امریکہ جنگ کے بعد, بعض ماہرین کا یہ خیال ہے کہ ممکنہ ایک منظرنامہ یہ بھی بن رہا ہے
کہ امریکہ اب اس خطے کے اندر سے اگر پوری طرح سے نہیں نکلے گا تو وہ آہستہ آہستہ اپنا اثر اور رسوخ انتہائی کم کرے گا۔ عراق کے اندر اربل میں ہم نے دیکھا کہ وہ تو اپنا پیٹریاٹ دفاعی سسٹم بھی جو ہے اس کی 6 بیٹریاں وہ بھی اپنے ہمراہ لے چکی ہیں اور اپنی فوج کے انخلا کر رہے ہیں، اور ٹرمپ نے خود باقاعدہ طور پر عراقی وزیر اعظم کو کہا ہے کہ عراق سے سپٹمبر میں ہم اپنی افواج پوری کی پوری جو ہے وہ نکال لیں گے۔ تو اس خطے کے اندر امریکی افواج کا جو وجود ہے وہ آہستہ آہستہ کم بھی ہو رہا ہے، اور ایک پلان بھی بن رہا ہے، جیسے کہ ایران چاہتا تھا کہ یہ خطہ ہمارا ہے، ہمیں مل کر جو ہے وہ اس کی حفاظت کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، کسی باہر والے کو اجازت نہ دی جائے۔ تو بہرحال یہ وہ اپڈیٹس ہیں، چیزیں آنے والے دنوں کے اندر اس کی مزید بھی چیزیں آتی رہیں گی، ہم آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے، ایک تجزیے کی صورت میں، ایک خبر کی صورت میں آپ کے سامنے چیز رکھی ہے۔ ممکن آپ میرے تجزیے سے اختلاف کریں یا اتفاق کریں، جو بھی آپ کی رائے ہو ضرور کمنٹ میں ظاہر خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی۔